الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد اللہ الہ۔ یہ منظر عالمی بیعت کا منظر ہے۔ ہزاروں سعید فطرت لوگ ہر سال بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کی توفیق پاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ مسلمہ جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کی جماعت ہے، وہ خوش قسمت جماعت جس نے اسی عشق کے فیض سے مسیح موعود اور امام مہدی پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ عالمی بیعت کا یہ منظر ہر سال جماعت احمدیہ کے سالانہ جلسے پر دیکھنے میں آتا ہے۔ جو پہلے سے اس جماعت میں شامل ہیں وہ اپنے عہد بیعت کا اعادہ کرتے ہیں، اور جن کی آنکھوں نے ابھی نور کو شناخت کیا وہ حضرت خلیفۃ المسیح کے دست مبارک پر بیعت کر کے پیمان وفا باندھتے ہیں۔ آج اس جماعت کو قائم ہوئے 1 صدی اور 2 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عرصے میں لاکھوں لوگ بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بیعت جس کے ذریعے انسان جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہوتا ہے پہلی مرتبہ کب لی گئی۔ یہ تاریخ ساز دن تھا 23 مارچ 1889۔ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو احیاء دین کے لیے چن چکا تھا۔ آپ علیہ السلام اصلاح امت کا کام زور و شور سے شروع کر چکے تھے۔ اسلام پر ہونے والے ہر حملے کا جواب اگر کوئی دیتا تھا تو وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام تھے۔ جو کوئی اس نور کو شناخت کر پاتا وہ آپ کے حلقہ بگوش ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ یوں آپ کے گرد مخلصین کی ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی بیعت کرنے کے متمنی تھے، مگر آپ کو بغیر اذن الہی بیعت لینے میں انقباض رہا۔ یہاں تک کہ رب کائنات نے، پروردگار عالم نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ خدا نے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیعت لیں۔ اس پاک مقصد کے لیے آپ ہندوستان کے شہر لدھیانہ تشریف لے گئے۔ آپ کے پروانے شمع رخ انور کا طواف کرتے لدھیانہ حاضر ہو گئے۔ یہاں آپ نے پہلی مرتبہ بیعت لی 23 مارچ 1889 کے دن۔ وہ دن جو امت محمدیہ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھول کر بتا دیا تھا کہ آخری زمانے میں امت دین سے دور جا پڑے گی۔ تب خدا تعالی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ایک فرستادہ اور برگزیدہ کو اپنی محبوب ترین امت میں اثر نو روح پھونکنے کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ جو اس کے ساتھ ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، جو اسے نہیں پہچانے گا وہ حسرت و یاس اور نا امیدی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا کہ جو بھی اسے پائے وہ اسے میرا سلام دے اور اس کی بیعت کرے۔ بس یہ وہ تاریخ ساز دن تھا جس دن وہ جماعت قائم ہوئی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والی ہے۔ 120 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ چھوٹی سی جماعت جس کے بارے میں دشمن کا خیال تھا کہ وہ اسے نیست و نابود کر دے گا، جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ اپنے بانی کی وفات کے ساتھ ہی معدوم ہو جائے گی، وہ جماعت جو خدا کی قائم کردہ جماعت ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عشاق کی جماعت ہے، وہ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی شکل میں قدرت ثانیہ کے نزول کا نظارہ بھی دیکھ چکی ہے۔ اس وقت جماعت احمدیہ مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ
حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی قیادت میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس دوران جماعت احمدیہ دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا چکی ہے اور پہنچاتی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ I have firm faith that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Khataman Nabiyyin, the seal of all the prophets. پس مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو بیعت لے کر جماعت احمدیہ مسلمہ کا قیام فرمایا اور دنیا کو پیغام دیا کہ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔